محمد والجود والکرم وعلیہ کرام کریم دار بسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے کفر کے تعلق سے سماعت کیا تھا اور ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے اللہ پاک کے نزدیک، وہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ تو ایمان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر پوری زمین کو سونے سے بھر دیا جائے پھر بھی ایمان کی قیمت نہیں ادا ہوگی، یہ ایمان کی قیمت ہے۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ پاک نے کافروں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت خطرناک عذاب ہے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، کافروں کے لیے۔ تو دوستو، اصل میں ہے کیا؟ ان کافروں نے انبیاء اکرام کی توہین کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کیں، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کیں۔ تو رب کائنات نے ان گستاخیوں کی وجہ سے ان کے مہر لگا دی ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر آدمی کو دوا دے اور وہ آدمی ڈاکٹر کی دوا نہ کھا کر وہ زہر کھا لے، مریض زہر کھا لے، تو جو مریض زہر کھائے گا وہ مر جائے گا، اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ تو بندے کی اس کی اپنی غلطی ہے۔ رب کائنات نے بھی جہنم کے اور جنت کے دونوں راستوں کو ظاہر اور باہر فرما دیا ہے۔ صاف ہے کہ اگر اللہ رسول کی بات مانیں گے، اللہ رسول سے محبت کرے گا جو بندہ، اس کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ رسول کی گستاخی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عبادت کی جائے تو جنت عبادت کا بدلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ کہیں ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز جنت کا بدلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ محض فقط اپنی مہربانی سے، اپنی دیا سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس کے حکم کو ادا کرتے ہیں، اور نماز یہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اس لیے ہم اس ادا کو کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے یہاں صاف فرما دیا۔ اب دیکھیے سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، سورج نکلتا ہے، مگر چمگادڑ کو نظر دن میں دیکھتا ہے؟ چمگادڑ نہیں دیکھتا ہے، چھچھوندر بھی دن میں نہیں دیکھ پاتی ہے، تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ جو ایمان جن لوگوں نے کھو دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اگرچہ آپ کو زندے دکھ رہے ہیں مگر وہ اصل میں مردے ہیں۔ وہ اگرچہ ان کے کان ہیں مگر کان حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ آنکھیں ان کی قرآن پاک کو صحیح دیکھ نہیں پائیں گی۔ قرآن پاک کے ہر حرف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، ہر زبر زیر پیش، ہر لائن میں، ہر حرف میں، ہر لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، مگر اس تعریف کو دیکھنے کے لیے ایمان کی آنکھیں چاہیے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں سننے کے لیے اس لائق کان چاہیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کو ترسنے والی آنکھیں چاہیے۔ یہ سب قسمت کا سودا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کے حصے میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار کرنا، محبت کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب و احترام ہمیں رب کائنات نے سکھایا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ
ایک بندے نے صرف، آپ نے ابھی پہلی پارے میں آگے چل کے پڑھیں گے آپ کہ ایک بندے نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے لفظ بولے جن سے ان کی شان میں توہین کا پہلو نکلتا تھا، تو رب کائنات نے ایسے لفظ بولنے سے بھی منع فرما دیا۔ 28ویں پارے میں 26ویں پارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور ان کی بارگاہ میں آ کے آہستہ آہستہ بولو، ہلکے ہلکے بولو۔ بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے ولیوں کے سردار جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو بہت آہستہ آہستہ بولا کرتے تھے، یعنی حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کی مزار پہ جا کر بہت آہستہ آہستہ بولا کرتے تھے، کیونکہ جیسا ادب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ کی ظاہری زندگی میں ہے ویسا ہی ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم زندہ ہیں اور ہمارے حضور کی وجہ سے ہی دنیا زندہ ہے، سمجھے؟ کائنات کی جان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، جنت کی جان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، جب تک جان رہتی ہے تب تک آن رہتی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کا امام بول رہا ہے جان نکل جائے تو بول نہیں پائے گا، یہ اٹھ نہیں پائے گا، آپ کو اٹھا کے لے جانا پڑے گا، سمجھے نہیں؟ غسل دینے والے غسل دیں گے، قبر میں اتارنے والے قبر میں اتاریں گے۔ جب جان نکل جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو وہ پھر حص و حرکت نہیں کر سکتی، ہل ڈل نہیں سکتی ہے۔ یہ کائنات چل رہی ہے، سورج روز نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، موسم چینج ہو رہے ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی برسات ہے، کبھی پتجھڑ ہے، یہ ساری کائنات کے نظام چل رہا ہے۔ یہ نظام کا ذرہ ذرہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم زندہ ہیں، کیونکہ ساری کائنات کی جو جان آتما ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے دوستوں، ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اگر بندہ ایک ایک اس کا قیمہ کر دیا جائے، ایک ایک بوٹی کاٹ دی جائے، پھر بھی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان پورا نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کو دیکھا گیا، پیر اس کے ختم ہو گئے، ہاتھ ختم ہو گئے، آنکھیں ختم ہو گئیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کوئی نبی وہاں سے گزر رہا ہے، اللہ والے وہاں سے گزر رہا ہے، پوچھا بھائی کہاں پہ تو شکر ادا کر رہا ہے؟ نہ تو تیری آنکھیں ہیں، نہ تیرے ہاتھ ہیں، نہ تیرے پیر ہیں، شکر کس بات پہ کر رہا ہے؟ تو بولتا ہے وہ پہنچا ہوا بندہ بولتا ہے کہ ارے سب کچھ ختم ہو جائے مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت میرے پاس ایمان تو ہے، میں اس بات کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ سب کچھ کٹ جائے، قیمہ بن جائے، کتے پرندے بوٹی بوٹی نوچ جائیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، اور ایمان بھی وہ والا نہیں کہ خالی دکھاوے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جو ایمان کی جان ہے، حضور کی محبت، وہ ہم سب کے دلوں میں موجود ہے۔ ایمان کی بھی جان ہے، وہ بھی حضور کی محبت ہے۔ ایمان کا بڑا اور اصلی نام جو ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ جب تک حضور کی محبت ہے تبھی تک ایمان ہے، ایمان میں ہریالی ہے، ایمان میں جان ہے، اور جب حضور کی محبت خدا نہ کرے جس سے حضور کی محبت نکل گئی تو سمجھو اس کے ایمان کا جنازہ اس کے جنازے سے پہلے نکل چکا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ایمان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے سنیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، سمجھے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کافروں کی سنگت سے، کافروں کی دوستی سے، جو حضور کے گستاخ ہیں وہ بڑے والے کافر ہیں، یہ بھی سن لیجئے، جو حضور کی شان میں توہین کرتے ہیں وہ بڑے کافر ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی کافر پائے جاتے ہیں سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کافر ہیں۔ تو رب کائنات ان کے سائے سے، ان کے پڑوس سے، ان کی دوستی سے، ان کے لپیٹ سے ہمیں کوسوں دور عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد